آپ کو پچھلی ویڈیو میں تخت لانے کا جو یہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت ٹنوں کے حساب سے تھا، وزنی، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، قید خانوں میں تھا، اور اللہ کے ایک ولی آصف بن برقیہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جنات سے، دیکھیں اللہ کے نیک بندوں میں جنات سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے اللہ کے ولیوں میں، تو انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ جن نے کہا تھا کہ میں محفل ختم ہونے، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو جیسی پلک جھپکی تو سامنے تخت حاضر کر دیا ایک اللہ کے ولی نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں میں اتنی طاقت ہے، خود سلیمان علیہ السلام میں کتنی طاقت ہوگی، انبیاء علیہ السلام میں کتنی طاقت ہوگی، پھر بڑھ کر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور قوت اور اختیارات رکھے ہوں گے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ اولیاء اکرام اور انبیاء علیہ السلام کی طاقت کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، وہ اندھے گونگے بہروں کی طرح ہیں، ورنہ تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایک اللہ کا ولی پلک جھپکنے پر اتنا وزنی اور 2000 میل دور کے فاصلے سے جو ہے وہ تخت ایک لمحے میں حاضر کر سکتا، تو سوچو یہ اللہ والے ہماری کیسے مدد نہیں کر سکتے، کیسے؟ بس اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں حاضر ہو گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ بولی کہ یہ تو گویا وہی تخت ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ہمیں اس واقعے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا علم ہمارے سفیر کے ذریعے ہو چکا ہے اور ہم یہاں اطاعت گزار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ پھر ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ محل کے صحن میں اس جگہ چلیے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے۔ جب اس جگہ کا فرش دیکھا جو کہ شیشے کا بنا ہوا تھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اونچے کر دیے تاکہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا صحن ہے جو شیشے کا بنا ہوا ہے۔ یہ معجزاتی تعمیر دیکھ کر ملکہ بلقیس اپنے اعمال پر بے حد شرمندہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حضور گردن جھکاتی ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ آپ نے جب دعا کی تو ظاہر بات ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ ان کے وصال کا حال جنات سے چھپا رہے تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے، کیونکہ یہ جو نجومی کاہن وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جنات سے پوچھ کے بتاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ ان کو غیب بتاتے ہیں، جنات غیب نہیں جانتے ہوتے۔ حضرت سلیمان غیب صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ سب غیب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے بتانے سے جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ یہ تو ہماری طرح جیسے ہمیں نہیں ہوتا ایسے جنات کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ والے ہماری طرح نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ان کی شانوں کے مطابق جو ہے ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ کئی مہینوں تک نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے رہتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے عصا مبارکہ پر ٹیک لگا کر نماز کے لیے قیام فرمایا آپ نے، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا اور 1 سال تک یوں ہی کھڑے رہے۔ جنات جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نماز بہت طویل ہوتی ہے، اس لیے وہ حسب عادت اپنی خدمات میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں۔ پھر جب حکم الہی سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک کو کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو کہ لاٹھی کے سہارے تھا زمین پر آ گیا، اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا بھی مشاہدہ کرا دیا کہ اللہ کے نبی کا جسم اطہر زندگی میں اور وصال کے بعد ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ ان کا جسم مردہ نہیں ہوتا، ان کا جسم حیات ہوتا ہے، بالکل زندہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کو سمجھنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ دیکھیں میں یہاں کچھ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اس سبق میں بہت زبردست چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام یہ وہ لوگ ہیں، ان کی شانیں وہ ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہیں، ان کو قوت عطا فرمائی ہوتی ہیں، ان کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات اور کرامتیں رکھی ہوتی ہیں جو عقل سے ماورا ہوتی ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ، انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی آئے آنکھ لے کر ہتھیلی پر، آپ نے لعاب لگا کر آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھا، آنکھ صحیح ہوگی۔ ایک صحابی آئے آ کر کٹا ہوا ہاتھ لے کر آئے، جنگ میں کٹ گیا تھا، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، اسے جوڑ دیا، وہ کام کرنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو جنگ میں جو ہے غزوہ بدر میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ کو ٹہنی، درخت کی ٹہنی عطا فرمائی، اور وہ ٹہنی تلواروں کو کاٹتی تھی، توڑتی تھی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں اور قوتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اولیاء اکرام کچھ نہیں، یہ سب جاہل لوگ ہیں، جاہلوں کا ٹولہ ہمارے ہاں پروان چڑھ رہا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تو یہ سارا کچھ، ساری کائنات بنائی نیک بندوں کی خاطر ہے، تاکہ ان کے ذکر کو بلند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے تو خاص طور پہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور آپ سب سے بلند و بالا ہیں، آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو آپ کی طاقتیں، آپ کا علم غیب، آپ کی قوتیں، آپ کے اختیارات، آپ کے کمالات، آپ کی رفتیں، آپ کی بلندیاں، یہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین، نیک بندے، اللہ کے نیک بندے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے وقوفی اور جہالت ہی ہو سکتی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ورنہ ان کو، نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، صالحین کو، پنجتن پاک کو، صحابہ کرام کو، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے ہمیشہ شروع سے یا محمد آہو کا نعرہ لگاتے آئے۔ انبیاء علیہ السلام کوئی کم شے نہیں ہوتے، ان کو اللہ، یہ کوئی کم ہستیاں نہیں ہوتی، ان کو تو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر ان کو تو ہر وقت اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں حاضر رکھنا چاہیے، تب جا کے انبیاء علیہ السلام کے ہم مقام کو سمجھ سکتے ہیں، تب جا کے ہم اولیاء کرام کے مزارات، مقامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ان کے مزارات پر، ان کے جو ہے آستانوں پر، بزرگان دین کی صحبت ہو، ان پر حاضری دیا کریں، حاضری دیں گے تب جا کے ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اسٹوڈنٹس جن کو جو ہے شیٹ دی گئی ہے وہ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سوال نمبر 1، 2، 3 اور اسی طرح جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سوال نمبر یہ 4 اور 5 یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، ان کو کاپی میں بھی اتارنا ہے، اور شیٹ میں جتنا کام آپ کو دیا ہے وہ تمام آپ نے ریٹرن لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔